بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں شہزاد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں مارگلا نیوز۔ ناظرین، مستقبل کی سیاست کیا رخ اختیار کرے گی، اس پر تو ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ الیکشن کا انعقاد جس پر ابہام موجود ہے، لیکن ایک نہ ایک دن الیکشنز کا انعقاد ہونا ہی ہے۔ اس میں جتنا بھی وقت لگ جائے، 4 ماہ لگ جائیں، 6 ماہ لگ جائیں، اس میں سیاسی جماعتوں کا کردار کیا ہے اور ان کی ترجیحات کیا نظر آ رہی ہیں، ہم ان پہ مرحلہ وار بات کریں گے۔ آج ہم بات کرتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاست کے حوالے سے کہ مسلم لیگ نون کے سربراہ میاں نواز شریف اس وقت پاکستان سے باہر ہیں ایک طویل عرصے سے۔ وہ پاکستان واپس نہیں آ رہے، جس کی کئی وجوہات ہیں جس کو آپ جانتے ہیں، لیکن آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کا تمام تر ووٹ جو ہے وہ میاں نواز شریف کی شخصیت پر ہی استوار ہے۔ ان کے علاوہ دوسرا کوئی ایسا لیڈر مسلم لیگ نون میں نہیں ہے جو کوئی ولولہ انگیز جو ہے وہ الیکشن کمپین چلا سکے۔ ناظرین، اب میاں نواز شریف بھی اضطراب اور مخمصے کا شکار نظر آ رہے ہیں کہ وہ اگر پاکستان واپس آتے ہیں، ان کے لیے حالات سازگار ہو جاتے ہیں، تو وہ کس ایشو کو لے کے، کس بیانیے کو لے کے الیکشن کمپین جو ہے وہ چلائیں گے، کیونکہ وہ جو ان کا بیانیہ تھا ووٹ کو عزت دو، جس کو کسی حد تک پذیرائی ملتی نظر آ رہی تھی اس وقت جب ان کو گورنمنٹ سے نکالا گیا، اس کو تو انہوں نے اس دن دفن کر دیا تھا جب انہوں نے جس اسٹیبلشمنٹ کے خلاف وہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا رہے تھے، اسی کی چھتری کے نیچے عمران خان کی گورنمنٹ ختم کر کے ایک مخلوط حکومت قائم کر لی تھی، جس کی سربراہی ان کے بھائی میاں شہباز شریف نے سنبھال لی تھی۔ وہ بیانیہ تو دفن ہو گیا، اس بیانیے پر تو ووٹ نہیں مانگا جا سکتا۔ اب دوسرا کوئی بیانیہ جو ہے وہ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ اب اطلاعات یہ ہیں، جو خبریں جو آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ پاکستان واپس آ کے ان لوگوں کو ٹارگٹ کرنا چاہ رہے ہیں بطور انتخابی بیانیے کے، جنہوں نے ان کی گورنمنٹ کو ختم کرنے میں کردار ادا کیا۔ اس میں اول تر جو ہیں وہ جنرل باجوہ صاحب ہیں، پھر جنرل فیاض حمید ہیں، اور کچھ اور جنرلوں کا وہ ذکر کریں گے، اور ان ججز کا جو اس وقت سپریم کورٹ میں ان کے کیسز سن رہے تھے، جس میں جنرل جو ہے جسٹس کھوسا ہیں، جسٹس عظمت سعید صاحب ہیں، اس طرح کے جو ججز تھے۔ لیکن دوسری طرف اطلاعات یہ ہے کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ میاں صاحب واپس آ کے اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے وہ اس طرح جو ہے سر عام جو انتخابی مہم میں جو اپنے تنقید کا نشانہ بنائے۔ اس میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ وہ میاں نواز شریف جنرل باجوہ کو، جنرل فیض کو یا اس طرح کے باقی لوگوں کو انتخابات میں کس طرح مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں، کیونکہ جب باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن ہو رہی تھی تو میاں صاحب کی نہ صرف رضامندی سے ہوئی تھی بلکہ ان کے ووٹوں سے ان کی ایکسٹینشن کا قانون پاس ہوا تھا۔ ناظرین، عوام جو ہے وہ اب الحمدللہ بالغ نظر ہو چکے ہیں۔ اب یہ سیاسی جماعتیں کسی طرح ان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے نہیں لگا سکیں گی۔ یہی المیہ ہے کہ مسلم لیگ نون کو اس وقت سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس بیانیے پر آ کے انتخابات لڑیں گے، کیونکہ 16 ماہ کی گورنمنٹ جو تھی اس میں جو تھوڑی بہت ہی کریڈیبلٹی جو تھی نون لیگ کے پاس، جو بھرم تھا کہ جی ہمارے پاس بڑی اچھی معاشی ٹیم ہے، ہم سارا کچھ کر سکتے ہیں، عمران خان کے پاس نالائق ترین لوگوں کی ٹیم تھی، وہ نون لیگ نے اپنا وہ بھرم بھی تقریباً ختم کر لیا ہے کہ 16 ماہ میں وہ صرف یہی ایک بات کہہ سکتے ہیں جی کہ ملک ڈیفالٹ ہونے والا تھا، ہم نے وہ ڈیفالٹ جو ہے نا وہ اس سے بچا لیا۔ لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ اس ڈیفالٹ سے بچانے کی قیمت کون ادا کر رہا ہے۔ آج لوگ مہنگائی سے رو رہے ہیں، بجلی کے اضافی بلوں سے تنگ ہیں، پاکستان میں ہر چیز جو ہے عوام کی دسترس سے دور ہو چکی ہے۔ یہ اسی بیل آؤٹ پیکج کا شاخسانہ ہے کہ آج عوام جو ہے وہ بیچارے ہر جگہ پس رہے ہیں۔ جب عوام اس طرح پس رہے ہیں، ان عام آدمی کو، ہم جیسے لوگوں کو اس بات سے غرض نہیں ہے کہ میاں شہباز شریف نے کس طرح ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا۔ ان کو تو اس چیز سے غرض تھی کہ میاں نواز شریف یا میاں شہباز شریف دعوے سے آ رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارے پاس معاشی ٹیم ہے، ہم بہتر لوگ ہیں ان سے، تو انہوں نے کیا پرفارمنس دی، آ کے کس سیکٹر میں عوام کو ریلیف ملا،
کیا بجلی کی قیمتیں کم ہو گئیں؟ کیا پیٹرول کی مصنوعات کم ہو گئیں؟ کیا ڈالر کی اڑان کو جو پر لگے ہوئے تھے وہ کٹ گئے؟ یا کچھ ہی اور شعبے میں کوئی مہنگائی کم ہو گئی؟ ناظرین، کوئی ایک ایسا فیکٹر نہیں ہے جہاں نون لیگ یہ دعویٰ کر سکے کہ انہوں نے بہت بڑا معرکہ سر انجام دیا تھا۔ تو اب نون لیگ کیا چاہ رہی ہے کہ وہ ان کا کوئی بیانیہ بن جائے کسی طرح۔ دوسری طرف یا میاں نواز شریف یہ چاہ رہے ہیں، جس کی شنید ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی بڑا موجودہ یا ریٹائرڈ اس بات کو اکنالج کر لے کہ 2018 میں جب 17 میں میاں نواز شریف کی حکومت ختم کی گئی، اس وقت ملک ترقی کی راہ پر گامزن تھا، ہم نے وہ حکومت ختم کرا کے عمران خان کو لا کے بہت بڑی غلطی کی۔ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی بڑا جو ہے اس کو اون کر لے تاکہ اس کی بنیاد پر میاں نواز شریف جو ہے وہ آ کے لوگوں کو اپنے لیے کنونس کر سکیں۔ ناظرین، ورنہ ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آتی کہ یہ لوگ کس بیانیے پہ آ کے ووٹ مانگیں گے۔ مجھے آج تک جو ہے میاں نواز شریف کی کسی مسلم لیگ نون کا کوئی بیانیہ نظر نہیں آ رہا، نہ ہی ان کا کوئی انٹرسٹ ابھی تک نظر آ رہا ہے کہ وہ فوری طور پر واپس آئیں، اگلے 4 ماہ میں الیکشن ہو جائیں، 6 ماہ میں الیکشن ہو جائیں اور وہ آ کے کمپین کریں۔ ناظرین، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جب سے یہ گورنمنٹ چلی گئی ہے اور یہ لوگ الٹا مہنگائی کے خلاف جو ہے بیانات دے رہے ہیں، کبھی پیپلز پارٹی کے لوگوں کا بیان آ جاتا ہے، کبھی نون لیگ کے لوگوں کا بیان آ جاتا ہے۔ ہمیں یہ بات دیکھیں سمجھ نہیں آ رہی کہ کس منافقت سے، کس جو ہے وہ ڈٹائی سے یہ بیان دے رہے ہیں کہ بجلی کی قیمتیں کم کرنی چاہیے اور مہنگائی کو کنٹرول کرنا چاہیے، جبکہ یہ ساری چیزیں انہی کے دور کی پیدا کردہ ہیں، یا عمران خان کے دور میں بڑھنی شروع ہوئی، غلط معاہدے کیے، عمران خان IMF کے پیکج سے نکل گئے، جو بھی ہوا اس 5 سالہ دور میں ہوا، جس کی ذمہ دار PTI بھی ہے، جس کی ذمہ دار یہ مخلوط حکومت بھی ہے۔ ناظرین، اب عوام کو کوئی سیاسی جماعت جو ہے آنے والے انتخابات میں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کر ووٹ حاصل نہیں کر سکے گی۔ ہم نے اپنا ووٹ، جو قیمتی ووٹ ہے، ہم نے انتہائی سوچ سمجھ کے دینا ہے۔ آپ جس کو مرضی ووٹ دیں، ہم یہ نہیں کنونس کر رہے آپ کو کہ کس جماعت کو ووٹ دیں، جس کو بھی دیں سوچ سمجھ کے ووٹ دیں کہ یہ لوگ کس طرح جو ہے وہ ہمیں الو بنا کر اپنے مقاصد حاصل کرتے ہیں اور پھر سارا کچھ جو ہے وہ چھوڑ چھاڑ کے اپنے مقاصد کے بعد باہر نکل جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ ملک ہمارا ہے، ہم نے یہاں رہنا ہے، ہماری نسلوں نے یہاں رہنا ہے، اور ہم نے انشاءاللہ آنے والے وقت میں سوچ سمجھ کر فیصلے کرنے ہیں کہ کون لوگ ہوں گے جو ہمارے نمائندے ہوں گے، جو اس ملک پر حکمران ہوں گے اور جو فیصلے خود کرنے کی طاقت رکھتے ہوں گے، جو وقت پر صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنے کی ہمت رکھتے ہوں گے۔ ہم پر امید ہیں کہ انشاءاللہ شفاف انتخابات ہوں گے اور ایسے ہی لوگ آگے آئیں گے۔ آپ کی اس پر کیا رائے ہیں، آپ کی اس پر کیا تجاویز ہیں، آپ ہمیں ضرور فیڈ بیک دیجئے گا۔ مارگلا نیوز انشاءاللہ اس طرح کی ساری چیزیں، اس طرح کے سارے فیکٹس آپ کے سامنے لاتا رہے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔